میں ڈاکٹر فہیمہ، پروفیسر، مارواری کالج، اردو ڈپارٹمنٹ۔ ہماری پیاری بچی بس آج میں آپ لوگوں کو میر باقر علی داستان گو کے متعلق بتاؤں گی، جس کے لکھنے والے شاہد احمد دہلوی ہیں۔ سمجھ گئے؟ داستان گوئی بھی ایک فن تھا اور درباروں سے وابستہ تھا۔ جب دربار ختم ہوئے تو یہ فن بھی ختم ہوتا چلا گیا۔ سمجھ گئی؟ ایک فن تھا داستان کہنے کا، اس لیے میر باقر علی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی تھے میر باقر داستان گو، جو تقسیم وطن کے بعد زندہ ہے۔ شاہد دہلوی نے انہیں قریب سے دیکھا بھی تھا اور ان کی داستانیں بھی سنی تھیں۔ اپنے اس خاکے میں انہوں نے میر باقر علی داستان گو کو پیش کیا ہے۔ ابتدا میں ان کے حلیہ اور لباس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ دبلے پتلے آدمی تھے، سفید چھوٹی سی داڑھی، سر پر 2 پلی ٹوپی، پاؤں میں دیسی جوتی، انگ رکھا اور چست پاجامہ پہنے تھے۔ عمر 60 اور 70 کے درمیان تھا۔ رنگ کھلتا ہوا، سواسی ناک، میانہ قد، باتیں کرتے تو منہ سے پھول جھڑا کرتے تھے۔ داستان گوئی سے دور دور سے بلاوا آیا کرتا تھا۔ راجہ مہاراجہ ان کے بڑے قدردان تھے۔ ریاست پٹیالہ میں داستان گو کی حیثیت سے ملازم بھی ہوئے۔ آخری دور تنگی میں گزارا۔ سنیما کی آمد کی وجہ سے ان کی قدر کم ہو گئی۔ دہلی کے ہندو رئیس چھنا مل کے یہاں 40-50 روپے پر ملازمت کرتے تھے۔ پہاڑی املی پر رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد شاہد دہلوی ان کی داستان گوئی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں ان کو داستان گوئی کرتے سنا تھا۔ ہفتے کے مقررہ دن وہ ڈیڑھ گھنٹہ کہانی سنایا کرتے تھے۔ وہ داستان امیر حمزہ ہی کا کچھ حصہ سناتے تھے۔ میر صاحبی کے مطابق عمر بھر میں ایک دفعہ ہی انہوں نے یہ داستان ختم کی تھی۔ میر صاحب کے بزرگ شاہی داستان گو تھے اور وہ بادشاہ کو داستان سنایا کرتے تھے۔ ان کے سنانے میں داستان طویل سے طویل تر ہوتی جاتی تھی۔ ایک دن داستان سناتے وقت ایک ایسا موقع آیا کہ عاشق معشوق کے درمیان صرف ایک پردہ حائل تھا، اور اسی پردے کے گرنے کے بیان میں ان کے اجداد نے 12 سال گزارے۔ جب بادشاہ کا اشتیاق حد سے زیادہ بڑھ گیا اور اس نے پردہ گرا دینے کا حکم دیا، تب کہیں جا کر پردہ گرا۔ میر صاحب رزم اور بزم دونوں کے بیان میں یکتا تھے، بس پورا نقشہ کھینچ دیا کرتے تھے۔ آواز کے زیر و بم سے تاثر میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ امیر حمزہ اور عیاروں کا ذکر اس انداز سے کرتے کہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ کر دیا کرتے تھے۔ ہتھیار کا ذکر آیا تو 150 ہتھیاروں کے نام گنا دیے۔ میر صاحب درمیان میں سوال پوچھنے سے خوش ہوتے تھے اور پوری تفصیل بتاتے تھے۔ مثلاً عورت کے حسن کو بیان کرنے پر آئے تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیے۔ عورت کی چال کی سینکڑوں قسمیں گنا ڈالیں۔ بن سنور کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہے۔ 1.5 گھنٹہ گزر گیا مگر بیگم دہلیز نہ پھلانگ پائیں۔ یہ تھا میر صاحب کا بیان۔ اتنا پرلطف ہوتا تھا کہ کہیں بھی بے کیفی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے یہ معلومات بڑی محنت سے حاصل کی تھی۔ طیبہ کالج کھلنے پر میر صاحب نے 60 سال کی عمر میں داخلہ لیا تھا اور وہاں سے سند بھی حاصل کی تھی۔ تو یہ تھا خاکہ میر باقر علی جو بیان کر رہے ہیں شاہد احمد دہلوی۔ جب داستان سننے والے نہ رہے تو انہوں نے کئی کتابیں اور کتابچے لکھے۔ مثلاً کتابچہ گاڑھے خاں سے ململ جان کو طلاق دی، باچی پڑوسی مولانا بخش وغیرہ ان کے مضامین بھی شائع ہوئے، لیکن تقریر میں جو جادو تھا وہ تحریر میں نہ آنے پایا۔ وہ اپنے نانا میر پیڑا کے شاگرد تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بڑے اعلیٰ پایہ کے داستان گو تھے۔ آخری عمر میں بڑی تنگ دستی میں گزاری اور اس فنکار کو اپنے آخری دور میں چھالیاں تک بیچنا پڑی۔ سمجھ گئی؟ اس طرح سے آج میں نے آپ لوگوں کو میر باقر علی کا
खाका पेश किया जो दास्तान गो थे। फिर अगले क्लास में बातें होंगी इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें।